اہل علم حضرات نے کشمش کے حوالے سے ایک آدمی کا فطرانہ 1600 روپے رکھا ہے، اور اس سے کم مقدار جو ہے وہ کھجور کی ہے کہ اس سے کم صاحب حیثیت انسان جو اپنا فطرانہ ادا کرے وہ کھجور کی قیمت کے طور پہ ادا کرے، اور وہ ہے 800 روپے۔ اور تیسری کیٹیگری آتی ہے جو کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرنا، وہ فی آدمی 150 روپے لگتا ہے۔ اور سب سے آخری جو صورت ہے وہ گندم کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرنا ہے، اور وہ 100 روپے ہے۔ اب ایک آدمی بہت مالدار ہو، کروڑوں اور اربوں کی اس کے پاس جائیداد اور مال و دولت ہو، اور وہ 100 روپے فطرانہ ادا کرے، تو اس کی حیثیت کے اعتبار سے یہ 100 روپے ادا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح انسان کی حیثیت ہو مالداری کے اعتبار سے فطرانہ بھی ایسے ہی ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطرانہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی روزے رکھے تو فطرانہ ادا کرے، کوئی روزہ نہ رکھے تو ادا نہ کرے، بلکہ ہر مرد مسلمان مرد عورت اس کے اوپر یہ فطرانہ آئے گا، خواہ اس نے روزہ رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ حتیٰ کہ عید کے دن پیدا ہونے والا بچہ بھی ہے، اس کا بھی فطرانہ ان کے والدین کے دن ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے فطرانہ کے ادا کرنے کے لیے عید کا دن مخصوص نہیں ہے، عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ عید کا دن تو آخری دن ہے کہ عید سے پہلے وہ ادا کرے، رمضان کے شروع سے ہی وہ اپنا فطرانہ ادا کر دے تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اب والدین جو ہے، والد اپنی اولاد کا فطرانہ ادا کرے، اگر وہ اولاد جو ہے خود اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی تو سب کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، اور اگر اولاد خود کمانے کے کام میں ہو جائے تو وہ اپنے مال سے خود فطرانہ ادا کرے تو یہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسائل سمجھنے کی، اس کو برابر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ کو بتا دیجیے گا کہ فطرانہ اور زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں اور کن کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں مسائل سمجھنے